سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ آج کا واقعہ رسول کی سیرت سے ان واقعات میں سے ہے جو مجھے بہت محبوب ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی داماد زیادہ پیارا ہے یا بیٹی زیادہ پیاری؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے زیادہ مجھے فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یعنی آپ دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ نے یعنی کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ دونوں میں سے میں نہیں فرق کر سکتا کہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتا ہے۔ آپ نے بہت چھوٹی ایج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کی تربیت سے فیض یاب ہوئے، اور ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور آپ نے بہت سے پیغامات آئے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نکاح کے، لیکن آپ خاموش تھے۔ آپ کا دل چاہتا تھا حضرت علی کہیں تو، اور پھر آپ کو جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر ان کی جو پروپوزل تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اب شادی ہو چکی تھی، تب کا یہ واقعہ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی بات پہ خفگی ہو گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ کے پریشان ہو کے اپنے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے تاکہ اپنے والد سے اپنا دکھ بیان کریں، اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ یہاں آئی ہیں تو حضرت علی کو بھی پریشانی لگ گئی کہ اللہ کے رسول اگر ناراض ہو گئے تو میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ جو ہی یہ پہنچتے ہیں تو پیچھے پیچھے دوڑتے بھاگتے گھبرائے ہوئے آ گئے حضرت علی، اور آ کے کہتے ہیں کہ آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ ڈر یہی تھا کہ کہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اگر آپ ناراض ہو گئے تو میری تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور دین بھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کی سختی، ان کے غصے کی شکایت کرتے ہیں، اپنے ساتھ جو انہیں زیادتی محسوس ہوئی اس کا حال سناتے ہیں اور زار و قدار رو رہے ہیں۔ شفیق باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت رکھتے تھے، جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو دل بھر آیا اور آنکھیں نم ہوئیں، مگر بجائے اس کے کہ آپ داماد کے حق میں کوئی جملہ کہتے اور بیٹی کو یعنی اس حوالے سے سمجھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی بڑی ہی خوبصورتی سے آپ نے اپنی بیٹی کو گائیڈ کیا اور کہا کہ بیٹی، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے، اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی قوم کے سب سے بہترین شخص سے کیا ہے۔ بیٹی، میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی بات نہ ہو؟ اور بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق کیا کرے اور اپنی بیوی سے کچھ بھی نہ کہے؟ جاؤ بیٹی، اپنے گھر جاؤ، اللہ تمہیں خوش
اور آباد رکھے، اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں، ان کا جسچر ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، ان کے دل سے کبیدگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور ادھر حضرت علی جو اوٹ میں ہیں اور سن رہے ہیں یہ ساری گفتگو، ان کا دل بھی بھر آتا ہے، سامنے آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لہجہ بھی جو ہے وہ رقت بھرا ہے، اور آتے ہی جب سامنے آتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آئندہ تم مجھ میں ایسی کوئی بات نہ دیکھو گی کہ جس سے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کتنی پیاری شخصیت کی مالک ہیں، سیدۃ النساء ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی۔ آپ کا دل بھی بھر آتا ہے اور کہتی ہیں نہیں نہیں، غلطی تو میری ہی تھی۔ اور دونوں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار خوش خوش اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، اور رحمت عالم کے آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس واقعے میں ایک بہت بڑی گائیڈ لائن اللہ کے رسول چھوڑتے ہیں، جس میں جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اس رشتے کے حوالے سے اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اونچ نیچ لازم ہے، بلکہ ہر رشتہ ہی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کانسٹنٹ ایک ہی لیول پہ نہیں رہتا، اس میں کبھی کبھی رنجشیں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی ناراضگیاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کچھ گلے بھی ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اور اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی یہ ایک بات سمجھ میں ہونی چاہیے کہ لڑائی میں بھی ایک حسن ہے، کیونکہ لڑائی کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ محبت میں اضافے کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اور اس رشتے کے حوالے سے اہم ترین بات جو اس واقعے سے پرٹیکولرلی سمجھ آتی ہے، ویسے تو بے شمار چیزیں ہیں لیکن اس واقعے سے جو پرٹیکولرلی سمجھ آئی مجھے وہ یہ ہے کہ معافی، درگزر اور اچھا گمان، یہ دراصل اس رشتے کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایسے میں بجائے اس کے کہ انسان یہی سوچتا رہے کہ میں تو بہت ہی اچھا کرتی رہی اور فلاں نے ہی میرے ساتھ، میرے شوہر نے ہی مجھ سے ایسا کیا، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور اپنی طرف فوکس کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی طرف، اور پھر ان کو مان لینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو کہ بہت تقویٰ کے معیار میں بھی اعلیٰ، جو ایمان میں بھی افضل، ان کے اندر بھی اگر آپس میں کوئی رنجش یا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے تو اٹ مینس کہ اٹس کوائٹ obvious اینڈ نارمل، اس کو نارمل ہی لینا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر ہم ترازو لے کے چاہیں گے کہ ہر وقت حقوق مجھے پورے ملتے رہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، انسانوں سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اچھائی کس بات میں ہوتی ہے کہ انسان اگر دوسرے شخص کی طرف سے کوئی کمی ہو گئی تو کوشش کرے کہ اس کو اگنور کرے، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ تکلیف پہنچی ہو تو پھر یہ ہے کہ گلے کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا سوچنا چاہیے، اچھے وقتوں میں کوئی اچھی بات جو دوسرے شخص نے کی، اللہ کرے کہ ہم وہ سوچنے والے بن جائیں، وہ چیز جو ہے وہ بہتری لاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے اہم جو آج کے واقعے میں چیز تھی کہ دونوں نے اپنے آپ کو غلط نہ صرف یہ کہ سمجھا اور بلکہ اس کو بول کے بتایا بھی۔ دیکھیں کوئی بھی شخص پرفیکٹلی غلط نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ غلطی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل رکھنی چاہیے کہ یا رب مجھے میری غلطیوں کو غلطی دکھا، اور پھر ان کی اصلاح کی مجھے توفیق عطا فرما، اور پھر غلطی کے بعد اکڑنا
یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. غلطی کے بعد غلطی تسلیم کر لینے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کی رضا کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے، اور کبھی بھی اس بات کا انتظار خاص طور پہ اس رشتے میں نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا آگے بڑھے گا، بلکہ خود پہل کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اہم ترین بات جو اس سلسلے میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ چاہے اپنی شادی کے حوالے سے ہم سوچیں یا اپنی اولادوں کو جن کی ہم شادیاں کرنے کے لیے بڑے شوقین بھی ہوتے ہیں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شادی کا رشتہ کمٹمنٹ سے چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نباہ کرنے کی نیت ہو، اور نباہ کرنے کی نیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے نبھانی ہے. اب جو بھی شخص ہے دونوں سائڈ سے، چاہے عورت ہو یا مرد، اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، کچھ اسٹرینگس ہوں گی اور کچھ ویکنیسز ہوں گی. تو ایز اٹ از قبول کرنا اور نگاہ پازیٹیو پہ رکھنا. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ بحیثیت والدین جو رسول اللہ کا کریکٹر ہے، I'm in love with it always. کہ مطلب میں نے یہ دیکھا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے والدین پائے جاتے ہیں. جب کوئی شکوہ گلا ہو جاتا ہے، بیٹی گھر آتی ہے شکایت کرتی ہے، تو ایک طرح کے والدین اللہ ماشاء اللہ، مطلب سب تو نہیں لیکن مطلب میں موٹی 2 کیٹیگریز میں اس کو کروں گی، وضاحت کروں گی. ایک تو وہ ہیں جو کہ بیٹی کی بات کو بالکل اس پہ یقین کر لیتے ہیں، پورے کا پورا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو کہہ رہی ہے وہ بالکل 100% درست ہے، اور پھر اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی کھانے کی کمی نہیں ہے، چھوڑو پرے، اس سے تمہاری قدر نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ اپنی بیٹی کا اگر گھر نہ بھی تباہ ہو، بچ بھی جائے اللہ کی رحمت سے، تو ریلیشن شپ کو کافی حد تک نقصان پہنچاتے. دوسری طرح کے والدین وہ ہیں کہ جو بیٹی کی سنتے ہی نہیں اور بس یہی کہتے ہیں، بہت سخت سا ہارڈ سا ایک رویہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس جو وہ کہہ رہا ہے تمہیں وہیں کرنا ہے، تمہیں وہیں رہنا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تمہیں وہی فالو اپ کرنا ہے، جس سے کہ بیٹی کا دل کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے اپنے والدین سے، اور وہ خود کو لونلی فیل کرتی ہے، بے آسرا فیل کرتی ہے اور ہیلپ لیس فیل کرتی ہے. بیکاز جب بھی کسی بھی انسان کو کوئی دکھ درد تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے. جو بھی کوئی معقول انسان ہوتا ہے وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرتا، بلکہ اسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے کہ جس کو وہ اپنا ہمدرد سمجھتا ہے. تو ایسے میں رسول اللہ کا اسوہ بہت ہی زبردست ہے. آپ نے نہ تو بیٹی کی بات کو ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن کر دیا، نہ ہی بیٹی کی بات کو پورے کا پورا مانا، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ حضرت علی کی جو فضیلت ہے وہ بتاتے ہوئے اس بات کا احساس دلایا کہ دنیا میں کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عورت کی بالکل مرضی کے مطابق چلتا رہے، اور جو بندہ تمہارا میاں ہے وہ بذات خود بہت اچھا ہے اور تمہیں اپنے گھر رہنا چاہیے اور تمہاری آبادی جو ہے وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے. تو بڑے ہی خوبصورت ایک انداز ہے کہ جس میں دونوں کے اندر محبت بڑھانے والا طریقہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی تو چھپ کے باتیں سن رہے تھے. اگر ہمارے جیسے کوئی بندے ہوں اور اسی طرح کی سچویشن لاحق ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اگر دوسرا شخص کہیں چھپ کے سن رہا ہو تو اسے تکلیف نہ پہنچے؟ تو اللہ کے رسول کے قربان جاؤں، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ جیسے اخلاق عطا